نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کی ہر آیات میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ جواب کیسا ہوتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تو آگے سے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ وہ جواب کیا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے نا آگے الرحمن الرحیم، تو آگے سے اللہ جواب دے دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور پھر اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی۔ اس جملے کا اس نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ آدھا میرا اور آدھا اس کا، کیا معنی کہ ایاک نعبد کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بات تو اللہ کے لیے ہے نا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا کہ وہ ایاک نستعین، ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ جو مدد مانگ رہے ہیں یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو بھی کچھ مانگے گا میں دوں گا۔ اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما لیتے ہیں کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ ہم دیں گے، صراط مستقیم ہم دیں گے، سیدھے راستے پر تمہیں چلائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم لوگ بے دہانی میں ایک سانس کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ لیتے ہیں والضالین تک۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا جواب نہ سنا، نہ جواب دینے کا وقفہ دیا۔ لیکن جب ہماری یہ حالت ہے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کی کیا ضرورت؟ تو اس لیے جب سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھو نا تو ٹہر ٹہر کر الحمدللہ رب العالمین، آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے ساتھ، الرحمن الرحیم تھوڑا سے وقفے کے ساتھ، مالک یوم الدین تھوڑا سا وقفہ لو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح سورہ فاتحہ پڑھو۔ مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہے، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی، حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا، کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی، کھول کے پیش کی، بیٹے یہ کیا ہے؟ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، تو حضور میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائیں۔ فرمایا بیٹے بیٹھ جا۔ حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی، سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے۔ فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا، آ جا، دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں۔ روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی، فرمایا چلا جی تو کھا، آدھی میں کھاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی، حضور 5 دن سے نہیں کھائی۔ فرمایا بیٹے چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پول رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے بالکل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہ، کسی اور کی زمین پہ چلا جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ رو پڑے۔ فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے، پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں۔ تو وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور وہ مہلت
نہیں دیتے. وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے. حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, اسے جدا نہ کر. تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے. حضرت میکائیل کو بھیجا, مٹی لا. مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, چھوڑ کے چلے گئے. جناب اسرائیل کو بھیجا, مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی, چھوڑ کے نہ جاؤ. تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو. وہ لے گئے. جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری, تو مٹی کو لے آنا, باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے. جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہے. ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں, نافرمانی بھی اس کی کرتے, زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں, نافرمانی بھی اس کی کرتے, حکم کسی اور کا مانتے, چھت پہ رب کریم کی رہتے. اس طرح نظام نہیں چلتا. میرے بھائی یاد رکھ لو, گناہوں کی سزا ملے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی, مدینہ طیبہ آ گئی. تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان, ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا, وہیں رہنے لگی. اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا, وہ بھی بڑا عجیب دن تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے, وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا, جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا, میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی. کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی, نوکرانی تھی. اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا. اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے, کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے. وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہیں وہ بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی. گھر والوں نے مجھ سے پوچھا, یہ بخاری میں موجود ہے, گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے, تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی. گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ. کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا, بڑی تکلیف تھی, حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی, میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی. میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا, ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی, ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا. پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا. پھر اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے مرنے والے کے کان میں معافی مانگ رہے ہیں, کان میں. تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے, تمہارا زور چلتا تھا نا, تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی. تمہارے پاس جو عدالتیں تھی تم نے وہاں کاروائی کی, اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی. یہ کمزور تھا نا, کچھ کر نہیں سکا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو, اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا. وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا, مجھے تکلیف دی. میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے. اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا, مجھے تکلیف دے رہے تھے, رسوا کر رہے تھے, تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی, میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی. میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے. کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے. وہ میری بے گناہی جان گئے, لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا. مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا, اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا. وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا.
फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तन्हा नहीं छोड़ता, वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता है, वो तो कसम पुरसी में आ जाता है, उसकी रहमत बढ़ के इस्तकबाल कर लेती। एक दफा हुजूर की जुबान नूर से निकला, एक दफा सिर्फ, कि एक अवैसे करनी है, ये सही मुस्लिम है, एक दफा निकला, एक अवैस करनी है। कर्ण की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक रखते हैं, बाप का नाम आमिर है, उवैस बिन आमिर कहलाते हैं, बरस के निशान थे। ये देखो, ये सारी निशानियां हुजूर ने बताई। कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें। और यारो कोई जरूरी तो नहीं ना कि कोई जाहिरी तौर पर मिले तो तब भी पता चलता है। महबूब को पता है कौन कहां कहां बैठ के रोता है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मजे की भीख। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। ओ देखो ना, रोजे दे दुआले ने गुलामां दियां टोलियां, वो एक पे सुन दे करोड़ां दियां बोलियां। और बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे। और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबद खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। एक दफा हुजूर ने फरमाया, उमर, एक उवैस बिन आमिर नाम का शख्स है, कर्ण का है, मुराद एक शाख है कबीले की, उससे ताल्लुक रखता है, माँ का बड़ा फरमा बरदार है। ये देखिए हुजूर गुलामों की निशानियां बता रहे हैं, गुलामों की। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। और बंदा मिट जाए ना आका पे, तो वो बंदा क्या है। फरमाया बरस के निशान है चेहरे पे, बरस हुआ था वो ठीक हो गया, दिरहम के मुताबिक निशान होगा, माँ का फरमा बरदार है। और हुजूर ने फरमाया, उमर, उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। फरमाया अगर उमर तेरी मुलाकात हो गई ना, तो उससे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हजरत उमर ने। जो बंदा भी यमन से आए, उमर पूछे, उवैस को जानते हो, उवैस को जानते हो। जो भी मिले ना, हजरत उमर पूछे, उवैस को जानते हो। एक वक्त वो आ गया कि हजरत उवैस खुद ही आ गए, हजरत उमर की मुलाकात हो गई। आप जरा देखना, निशानियां बता रहे, कहने लगे आपका नाम उवैस बिन आमिर है, मुराद की शाख से हैं, ये चेहरे पर निशान है, माँ के फरमा बरदार हैं। कहाँ? कहने लगे उठाओ फिर हाथ, मेरे लिए दुआ करो। हजरत उवैस बिन आमिर, अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, उमर मैं आपके लिए दुआ करूं। फरमाया करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने करो ना दुआ, हमने तो तय कर लिया। एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफा कि वहां से आएगा, एक दफा वो नक्शा बताया था कि वो कर्ण का, यमन का, एक दफा कहा था वो आएगा। बस फिर मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनाते ही गुजर गई। सारी जिंदगी पूछा अवैस तो नहीं नाम, फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो, दुआ कराई। फिर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उवैस करनी से कहने लगे, आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं। ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। तो हजरत उवैस करनी कहने लगे, मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा मैं कूफे के गवर्नर के नाम खत लिख दूं कि अवैस आ रहा है। तो हजरत वैसे करनी कहने लगे, ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं ना सादा रहना पसंद करता हूँ। असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते, ना कोई साडा दर्दी, बस कोने में पीछे। हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं, हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं, हम कोई तस्वीरों के शौकीन, तो पीछे बैठना बस, किसी को नजर आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नजर में हैं आप नजर में हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। जब उनकी नजर में है तो फिर कैमरे की नजर में आए चाहे। हजरत अवैस कहने लगे, जरूरत कोई नहीं, मैं पीछे रहना पसंद करता हूं। तो हजरत उमर ने कूफे भेज दिया। एक बड़ा रईस आया हजरत उमर से मिलने कूफे का। तो जनाब उमर फरमाने लगे, अवैस करनी को जानते हो? का हुजूर जानता तो हूं, उवैस बिन आमिर को जानता तो हूं, हजरत उवैस बिन आमिर को, लेकिन वो तो पीछे पीछे रहते हैं, घर भी उनका सादा, हालात भी ज्यादा वुसत वाले नहीं। हजरत उमर कहने लगे, तुम्हें बंदे की शान का नहीं पता। वो बंदा हज करने आया हुआ था मक्के, हजरत उमर से मिले, कूफे के रईस थे। तो हजरत उमर कहने लगे, वापस जाना तो उससे दुआ कराना।
یہ رئیس واپس گئے, حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں. وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں, آپ دعا کریں. کہ نہیں آپ کریں. کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں, آپ کریں. کہنے لگے نہیں آپ کریں. تو حضرت اویس سمجھ گئے, کہنے لگے عمر سے مل کے آئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی سے گزر رہے تھے. قاضی سلمان منصور پوری نے لکھا ہے, حضور گزر رہے تھے, ابو جہل بھی سامنے آ گیا. آتے ہی کہنے لگا دین کی تبلیغ چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی, باز آنے ہے کہ نہیں. حضور خاموش رہے. پھر اس نے کہا آپ بدل سکتے ہیں کہ نہیں. حضور خاموش رہے. 6 بار کہا, 4 بار کہا, پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضور کو برا بھلا کہنے لگا, نبی کریم کو برا بھلا کہنے لگا. حضور خاموشی سے سنتے رہے. یہ جو جواب بندہ نہیں نہ دیتا, یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے. اسے سمجھ نہ آئی. جب حضور دیر تک خاموش رہے تو غصے میں لال پیلا, بولتے کیوں نہیں. اتنا غصہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, اس نے رسول پاک کے سر اقدس پر ڈنڈا مار دیا. حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کے حبیب گھر کی طرف چلے گئے, بولے نہیں. عبداللہ بن جدان کی لونڈی دیکھ رہی تھی. وہ نیچے اتری پہاڑی سے تو حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا شکار کھیل کے آ رہے. وہ خاتون سامنے جا کے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی امیر حمزہ, محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اس لیے مارتا ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں, کوئی پوچھے گا نہیں, برادری ساری مخالف ہو گئی اس لیے مارتا ہے. تو بڑا دلیر ہے, شکار کھیلتا ہے, بھتیجے کا نہیں پتا. یہ نہ ہوتے ہیں, چچا کو بھی بڑا ہی پیار ہوتا ہے بھتیجے. ڈرتے ہیں کئی دفعہ لوگ بیوی سے, دائیں بائیں والوں سے بات نہیں کرتے, لیکن نہ بھائی کے بچے بھی پیارے لگتے ہیں. میرے اپنے والد کے پوتے ہیں, وہ پیارے لگتے ہیں آتے جاتے. وہ جب اولاد کے سامنے خلاف باتیں کر لیتا ہے نا, لیکن ان کا دکھ بھی اپنا ہی ہوتا ہے, ان کی تکلیفیں بھی. یہ رشتہ ہے, یہ بھائی ناخنوں سے گوشت علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے, یہ پیارے لگتی ہے اپنے باپ کی نسل, یہ اچھی لگتی ہے. اس درد کے ساتھ, ذوق کے ساتھ حضرت امیر حمزہ نے شکار وہیں پھینکا, ڈنڈا اٹھایا اور اس جذبے سے اٹھایا کہ درخت پہ ہاتھ ڈالا, یوں کر کے ڈنڈا توڑا. ابو جال بیٹھا تھا میں کعبہ میں, پوچھنے لگے کہاں ہے. وہ بیٹھا ہے لوگوں کے بیچ. جا کے پہلے برا بلا کا, پھر زور سے ڈنڈا مارا. تیری جرت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ لگا کے, طاقت کیسے ہوئی تو نے میرے بھتیجے کو مارا. تو جرت کرنا میں دیکھتا ہوں تو کیسے آج کے بعد یہ حرکت کرتا ہے. اسے پتا تھا کہ حضرت امیر حمزہ کتنے دلیر ہیں, اور دلیر بھی ہیں اور اس وقت پورے جذبے میں بھی ہیں. اس نے جرت نہیں کی ہلنے کی بھی, چپ رہا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر آئے. اماں جی حضور کو پٹی کر رہی تھی اتنی دیر. نبی کریم نے چچے کو آتے دیکھا نا, یہ بڑے زخم بڑی جلدی تازے ہوتے ہیں. اٹھ کے کھڑے ہوئے. جب حضور نے ان کے کندھے پہ اپنا سر اقدس رکھا تو رونے لگے محبوب کریم. حضرت امیر حمزہ بھی روئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو پوچھ کے کہنے لگے خوش ہو جائے, اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں, میں نے بڑا سخت بدلہ لیا, اب راضی ہو جائے, ضرورت نہیں کرے گا آئندہ, میں سر پھوڑ آیا ہوں ڈنڈے کے ساتھ. جب یہ کہا تو اللہ کے حبیب نے سر اٹھا لیا, آنسو پوچھ کے فرمایا چاچا میں نہیں ایسے خوش ہوتا. کہ بھتیجی آپ کیسے خوش ہوتے ہیں. فرمایا میرے دین کا کلمہ پڑھ جاؤ میں خوش ہو جاؤں گا. دین میں آؤ, غلامی کرو, دین کی ڈیوٹی کرو, مسلمان بنو, نمازی بنو, نیک بنو, سنت شریعت کی پابندی کرو, میں اس سے راضی ہوتا ہوں. حضرت امیر حمزہ کیا جذبہ تھا اس وقت, کیا شوق تھا. کہنے لگے کلمے سے راضی ہوتے ہو. کہا پڑھاؤ کلمہ, میں کلمہ پڑھنے کو بھی تیار ہوں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا حضرت امیر حمزہ. رسول پاک علیہ السلام کی جو خواہش ہے نا, جو درد ہے, وہ درد ہے کہ لوگ جنتی ہو جائیں. حضور کے دین کا پیغام یہ ہے کہ کوئی آدمی جہنم میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نا چپ کر گئے, اور دیر کے بعد حضور نے فرمایا, سیدہ عائشہ صدیقہ, سیدہ حفصہ, حضور نے فرمایا عائشہ کسی صحابی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کرے. یہ پہلو نرالا ہے, کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, بیٹیاں تو بات ہی باپ کی کرتی ہیں, اور نمبر دوسرا لگ جائے تو پھر بھائیوں کی. حضور نے فرمایا کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی حضور بلاؤں اپنے ابا جان کو. جناب صدیق اکبر کو بلاؤں. حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں تو رہنے دے, پیار بڑا ہے, نہیں تو رہنے دے. تو حضرت حفصہ کہتی ہیں جب حضرت عائشہ پیچھے ہٹی تو میں نے فوراً آگے بڑھ کے نا تو عرض کی حضور میں اپنے ابا جی جناب عمر کو بلاؤں. تو حضور پھر مسکرائے, فرمایا ٹھیک ہے عمر بھی, پر تو مہربانی کر رہنے دے, قربان جاؤں حضرت عثمان آپ کی شان پر, کیا نصیبہ ہے. کہتی ہیں پھر ہم نے عرض کی حضور آپ بھی بتا دیں کس کو بلائیں. تو کہتی ہے ہم نے حضور کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی دیکھی. حضور فرمانے لگے کوئی میرے عثمان کو بلاؤ, کوئی میرے عثمان کو بلاؤ, میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں.
कहती है पैगाम चला गया, उस्मान आ गए, पर्दा गिर गया, बीबी अंदर चली गई, हुजूर ने पहलू में बिठा लिया, मेरे नबी ने माथा भी चूमा, हुजूर ने प्यार भी किया और फरमाया उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन लोग तुम्हें शहीद करेंगे, उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन फितने उठेंगे, उस दिन साबित कदम रहना जब लोग तेरी कमीज उतारना चाहेंगे जो अल्लाह ने तुझे पहनाई होगी, फरमाया उस दिन साबित कदम रहना। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने आंख उठाई, हल्के से आंसू चमके, अर्ज की हुजूर आप दुआ कर देना, अल्लाह उस्मान की मदद फरमा देगा। और यार इस कैफियत को समझो, इतना मीठा बंदा। हजरत उस्मान गनी बिल्कुल नरम मिजाज आदमी थे, ठंडी तबीयत के थे, लेकिन हजरत आयशा कहती हैं हुजूर लेटे हुए थे तो जरा पिंडली से ना तामत मुबारक हटी हुई थी, ये बुखारी मुस्लिम है। हजरत अबू बकर आए, हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही, जनाब उमर आए, लेटे रहे, बात होती रही। किसी ने कहा हुजूर उस्मान आ गए, हुजूर उठे, तामसीद की ना कि बंदा नरम मिजाज है सबसे। लोग बैठे रहे, बातें हुई, चले गए। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे अब्बा जी भी आए, आप लेटे रहे, उमर भी आए, आपने उस्मान के आने पर तो ने बड़ा एहतमाम किया। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा उससे हया न करो जिसकी फरिश्ते भी हया करते हैं, और उसकी हया न करो जिसकी फरिश्ते हया करे। वो कितना नालायक उम्मती है जो उस उस्मान की हया न करे, वो कितना नालायक है जो फिर उस उस्मान गनी की हया न करे। हमें हर मौके पर सैयदना उस्मान गनी की हया करनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आ गए रात के वक्त में। जब वो आए तो हुजूर ने पूछा खाना खाना है? तुमने कहा खाना है। झूठ और भूख को जमा करना मना है। कहा जी खाना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़वाज मुतहरात के घरों में पता करो कुछ है। हजरत उम्मे सलमा के घर में पता किया तो कहा या रसूलल्लाह 4 दिन से रोटी नहीं पकी। हजरत ज़ैनब से पूछा तो कहा हुजूर कई दिन से चूल्हा ही नहीं जलाया। हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत मैमूना, हजरत सौदा, तमाम घरों से बज़ाहिर ये दो जहां के शाह हैं, पर पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हर चीज है पर फकर इख्तियारी है, कोई शय ना मिली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ऐलान किया, फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को रोटी खिलाए। इन लफ्जों का हुस्न कोई हुस्न वाला ही समझ सकता है। फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए। तो एक सहाबी ले गए और उठे, वो सहाबी जो सहाबा में गरीब थे, एक अंसारी जो गरीब आदमी थे। अगरचे मेरे महबूब के गुलामों में जो बड़े अमीर थे वो भी खर्च करने में बड़े आगे थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह। लेकिन ये गरीब आदमी का हुजूर मैं ले जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। जब बुखारी मुस्लिम है, हुजूर ने फरमाया ले जाओ। वो अब से आप ही घर ले गए और बीवी से मशवरा किया, बात पे गौर करना। हर चीज की भूख देखी जा सकती है, बच्चों की नहीं देखी जा सकती। वो अंसारी हुजूर के मेहमान को घर ले गए, जाके बीवी से मशवरा किया, कहा भली मानस घर में कुछ है? तो उसने कहा थोड़ा सा बच्चों के लिए खाना रखा है। बच्चों के लिए? बच्चे तो बुज़दिल कर देते हैं, बच्चे तो आदमी को बुज़दिल कर देते हैं, बच्चे तो मार देते हैं, कलेजा फट जाता है बच्चा भूखा हो, नींद नहीं आती। अब सहाबी अपनी बीवी से क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों को बहला के सुला दे, और रसूलुल्लाह के लिए नहीं, रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए, भाई नबी पाक के लिए नहीं, हुजूर के तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत। लंबी बात है। बच्चों को सुला दो। बीबी ने बच्चों को सुला दिया तो मियाँ बीवी का मशवरा हुआ कि मेहमान के साथ बैठ के रोटी खाना भी सुन्नत है। तो अब मेहमान के साथ बैठ के खाना भी है तो खाना है एक दो आदमी का। अब खामद अपनी बीवी को तैयार करता है कि मैं भी खाने में बैठ जाऊंगा, तू भी बैठ जाना। और जब मेहमान खाने में हाथ डाल ले तो तू उठना, कहना ओहो दिया तो सही किया ही नहीं, अभी बुझ जाएगा, और जाके दिया बुझा देना। हम हाथ हिलाते रहेंगे, मेहमान रोटी खाता रहेगा। और यार इस दर्द को, इस कैफ को समझो। घर में बच्चे भी भूखे, बच्चों की माँ भी भूखी, बच्चों का बाप भी भूखा, दस्तरखान पे रोटी लग गई, रोटियां चुन डाली, बीबी उठी कहने लगी ओहो चिराग तो सही किया ही नहीं, ये तो बुझ जाएगा। हौसलेमंद बीबी जिसने बच्चे भूखे सुला दिए, वो भूखे सोए हुए बच्चों की भूखी अम्मा उठी और अपने खामंद की ताबेदारी में उठी। मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे कुंज रहना उठी, और उसने ना दिया ठीक करने के बहाने बुझा दिया। मेहमान रोटी खाता रहा और रसूलुल्लाह के नौकर कुर्बानी देते रहे।
وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا. یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے. قربان جاؤں محبوب پہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے. صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا, پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے, حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے, محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا. اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں, ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں. حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ احسار کر رہے تھے نا تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. پر میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں.